رہتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں، اور اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ECL پہ نام ڈال دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں زندہ بھی رہنے کا حق دیتے ہیں کہ نہیں، یہ فسطائیت کی انتہا ہے۔ یہ جو ملک پہ اندر رہتے ہیں ہمارے خلاف 788 کے پرچے ہیں، جو آپ کھوسہ صاحب اور ہمارے خلاف، اور آج انہوں نے ECL میں نام ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی سر۔ وہ میں اس پر میں نے تقریباً وہ تیار کر لی ہے، اور انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم کر رہے ہیں۔ اس میں شہباز شریف بھی ملزم ہے، اس میں جو ہے محسن نقوی بھی ملزم ہے، اس میں جو ہے عطا تارڑ بھی ملزم ہے، اس میں خواجہ آصف بھی ملزم ہے، اس میں IG اسلام آباد بھی ملزم ہے، اس میں SSP بھی ملزم ہے، اور دیگر نامعلوم سہولت کار اور اعانتی اور پرپیٹریٹر جو ہیں، جن کے جس کا نام شہباز شریف نے لیا تھا کہ بڑی معاونت فرمائی ہے سپہ سالار نے، اس کا نام ہے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت بتائے گی نا اس کا جو ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹر تو آ گیا نا اس میں ملزم۔ اب یہ تو انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر کیوں کر اور کس طرح کیا ہے۔ ایک FIR پہلے بھی درج نہیں ہو سکی تھی، یہ نہیں، FIR ہم درج نہیں کر رہے، ہم استغاثہ کر رہے ہیں اسٹریٹ اوے۔ اچھا کھوسہ صاحب، FIR ہمیں IG کے خلاف یا انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف کسی نے FIR درج کرنی ہے، ہم اتنے بھولے نہیں ہیں۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ جی ثانیہ ڈی چوک کے اوپر معاف کر دیا جائے، تو کیا وجہ بنی ہے کہ اب آپ معافیاں جو ہے وہ پرائم منسٹر سے مانگ رہے ہیں؟ پہلے آپ کہتے ہیں معافی نہیں مانگنی۔ کس نے معافی مانگی ہے؟ خط لکھا ہے نا۔ کس نے خط لکھا؟ او بھائی صاحب، کوئی ایسی معافی کا سوچو بھی نہ، ہمارا حق تھا، اور یہ جو ہے ایک سمبولک ہوتا ہے ڈی چوک، اس لیے یہاں اپنا احتجاج درج کروانا، چاہے وہ صوبے سے آئیں چاہے وہ پاکستان بھر سے آئیں لوگ، یہاں احتجاج کا رجسٹر کروانا یہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا۔ اس پر گولی مارنا اور اس طرح کا تشدد کرنا کوئی جواز نہیں تھا۔ جتنی جانیں جو ہے یہاں لی گئی ہیں ان کا ایک ایک کا حساب ہم لیں گے، جتنے مضروب کیے گئے ہیں، جتنی گاڑیوں کو گلو بٹوں کی طرح ان کو سمیش کر کے ان کو لوٹا مارا گیا ہے، وہ بھی سارا ایک ایک کر کے ہم نے احاطہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے استغاثہ آ جائے گا، ہم نے سارا وہ کیا ہوا ہے۔ کوئی معافی کا سوال پیدا ہے؟ ہم تو سزائے موت مانگ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دیں جنہوں نے خون ناحق کیا ہے، اس لیے کہ ایک شخص کا بھی قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے، یہاں تو بے بہا قتل کیے گئے ہیں۔ سر، ایک دن عمران خان سے ملاقات ہوئی تو دوسرے دن ان کی بہن کی ملاقات ہوئی، تو عمران خان نے کہا جو کل مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں بتائی گئی، تو یہ حقیقت کیوں چھپائی جا رہی ہے سر؟ کیوں سر؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، باہر کا جو انہوں نے کہا ہے اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کو پورے بتائی گیا ہے، اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی جو ہے ان کے خلاف نالش کرے اور ان کو سزا دلوائے، تاکہ عوام کو ہم یہ جو ہے سرخرو ہوں کہ عوام کے حقوق کی خاطر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو روا کی گئی ہے ہم اس کا ایک ایک کا حساب لیں گے۔ یہ خان صاحب کے یہ حکم ہے، ہدایت ہے، اور میں اس پر جو ہے پوری طرح کام بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ تیار ہے۔ تو ایسی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ 27ویں عین ترمیم کے حوالے سے شہر اقتدار میں باتیں گردش کر رہی ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا؟ 27ویں یار یہ بھی شوق پورا کر لیں، آگے کون سا ہے؟ آگے بھی تو سرزمین بے آئین کر دی ہے نا، آگے بھی تو عدالتوں کو اپنے غلامی میں لے لیا ہے نا انہوں نے، آگے بھی تو آئین کی روح کو مجروح کر دیا ہے۔ 17ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں یا 77ویں ترمیم لے آئیں، باقی کیا رکھا ہے؟ رہ کیا گیا ہے مجھے بتائیں؟ اسی طرح اگر بے حیائی، ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے ترامیم کرنی ہے، 2/3 ان کے پاس ہے نہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کے جو ہے MNAs کو اٹھانا ہے، ان کے سینیٹرز کو اٹھانا ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کو کر کے تو اغوا کر کے تو بلیک میل کر کے تو ان سے جو ہے ووٹ لینے ہیں، تو یہ بھی شوق پورا کر لیں۔ ایک سہولت کاری تو کر گیا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ، جو اس نے کہا کہ یہ ووٹ جو ہے ان کے گنے جائیں گے، یعنی جو لوٹاکریسی ختم ہوئی تھی، جو ظلم اور بربریت ختم ہوئی تھی، جو چھانگا مانگا کی سیاست اور میریٹ کی سیاست ختم دفن کر دی گئی تھی، وہ قاضی فائز عیسیٰ کھول کے چلا گیا۔ اور اب جو ہے کیا نام ہے، آپ 26ویں ترمیم کی شکل میں آپ نے دیکھا کس بے حیائی، اور عطا اللہ مینگر صاحب جو ہے وہ اپنا اختر مینگل صاحب اپنے جو ہے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا ان کو لابی سے نکال دیا سینٹ کی، اور پھر اس کے بعد ویل چیئر پر لا کر ان کے ووٹ دلائے گئے۔
ہمارے 5 لوگ جو ہے ان کو اغوا کر کے ان کے پتہ نہیں کیا کیا لالچ دے کے دباؤ کر کے جس چمک کے تحت بھی یا زر اور زور کے تحت جو ہے کبھی حکومتیں چلتی ہیں. 27ویں ترمیم کا شوق بھی پورا کر لیں. کیا خان صاحب نے وہ کال دینے کا اشارہ دے دیا ہے. خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ دوبارہ آپ ریڈی ہو ڈی چوک آئیں. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن لا محالہ ہم تو ابھی بھی احتجاج کی کیفیت میں ہیں کیونکہ احتجاج کی کال آف نہیں کی گئی ہے. سو اس لیے ہم آج بھی اسی احتجاج کناں ہیں, احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عوام کے حقوق واپس نہیں دیں گے, جب تک مینڈیٹ ڈاکہ مارا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا, جب تک 26ویں ترمیم جو ہے رول بیک نہیں ہوگی اور عدالت کو آزاد نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ بنیادی حقوق اور آئین کی جو ہے عملداری یقینی نہیں بنائی جائے گی, قانون کی پاسداری جو ہے اس پر جو عملداری نہیں ہوگی, تب تک ہم ظاہر ہے کہ عوام کی خاطر اور پاکستان کی عظمتوں کی خاطر جو ہے ہم تو احتجاج کناں ہیں. خان صاحب کا یہی پیغام ہے اور یہ اس پر ہم کاربند ہیں. سو وہ باقی لایا ہے عمل خان نے کہہ دیا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس جو ہے وہ ایسا پتہ موجود ہے جو میں جس وقت چاہوں گا. تو یہ ویسے ہی یہ لولی لنگڑی بیساکھیوں والی حکومت جو ہے یہ چل تو رہی نہیں ہے. تو پاکستان پر رحم کریں میرے خیال میں. اگر تو ان کو جو ہے 1971 کا سانحہ ابھی بھی ان کے ذہن میں آنا چاہیے. اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کا وقت سربراہ یحییٰ خان, اس نے جو حشر کیا تھا کہ 160 سیٹوں لینے والے کو اس نے اقتدار نہیں دیا تھا, ملک توڑوا دیا تھا. 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا. دنیا کی بدترین شکست تھی فوجی جو ہے عسکری شکست. تو آج تک ہم نے تو کوئی محاسبہ نہیں لیا, کسی کو سزا جزا نہیں ہوئی. کاش کہ اس وقت کسی کو سزا دی گئی ہوتی تو آج یہ کیفیت نہ آتی کہ 180 سیٹوں والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور 17 سیٹیں لینے والا وہ وزیر اعظم ہے. تو اس طرح کا فراڈ جب ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا جمہوریت آگے چلے گی اور کیا ملک چلے گا. تھینک یو سر. تھینک یو. نے ECL میں ڈالا ہوا تھا تو آج یہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے DB کے اندر اور کوئی ریزن نہیں تھی. کھوسا صاحب لنڈن گئے ہیں بائی ورچو آف دی آرڈر پاس بائی اسلام آباد ہائی کورٹ. جب واپس آئے تو پھر پتہ اب چلا ہے کہ جی دوبارہ سے ان کا نام ECL میں ڈال دیا. اور آنریبل جو DB میاں گل حسن صاحب کی تھی انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اس پہ ود نوٹنگ ریکارڈ لے کے آئیں اور اگلے ویک میں اس کو فکس کیا جائے کہ آپ بغیر نوٹس کے آپ کیسے کسی کا نام ECL میں ڈال سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے آج آرڈر کیا اور اگلے ویک انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. باقی ہمارے ایک وکیل صاحب راجہ ہارون اور باقی ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھیجا گیا تھا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے. اس پہ ہم نے بحث کر دی ہے کہ یہ جو لوگ آلریڈی جن کو آپ نے نومینیٹ کیا ہوا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کو آپ نے ڈسچارج نیچے ٹرائل کورٹ نے کرنا تھا, نہیں کیا. ان کے ساتھ یہ فیشن کے تحت یہ ساری FIRیں ہو رہی ہیں, لہٰذا اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ان آرڈر کو جو ٹرائل کورٹ نے پاس کیا اس کو سیٹسفائڈ کیا جائے, وہ ریزرو ہو. بتائیے گا